and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومؤيدنا محمدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تبارك وتعالى في مقام ثالث: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يولى، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انہی کی مطلب کو کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی. انہی کی مطلب کو کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی. انہی کی محفل کو سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے. جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، ورنہ تا حشر سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. غنیمت جان لے یہ زندگی کے بہار، غنیمت جان لے یہ زندگی کے بہار. اس دنیا میں آنا نہ ہوگا بار بار.
سامعین محترم اور سامعات، پردہ نشین عفت و پاک دامن مائیں اور بہنیں، اور اسٹیج پر جلوہ گر تمام معقر و محترم و معظم علماء کرام، اور مجھ سے پیشتر خطیب بے بات جناب مفتی محمد زکریہ القاسمی دامت برکاتہم، اور اسی طرح آج کے خوبصورت نظامت فرما رہے، اتفاق سے اس جلسے میں 2 منور جمع ہیں، منورین ہیں یہاں پر، ان کا نام بھی منور ہے اور میں بھی منور ہی ہوں۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے اپنے خطابت کے انداز بڑا نرالا اور اچھوٹا اختیار کیا، اور جو شاعر صاحب تھے طارق صاحب مادے پوری، انہوں نے ماشاءاللہ اتنا عمدہ کلام پیش کیا کہ کاش اگر یہ کوئی اور جلسہ ہوتا تو شاید ان کے دونوں جیب بھر جاتے، مگر آپ لوگ اتنے کنجوس نکلے کہ جیب تو دور کی بات ہے، سبحان اللہ بھی نہیں کہا آپ نے۔ کم سے کم جب کوئی اچھا شاعر اچھے اشعار پڑھے تو دل سے زبان سے سبحان اللہ کہہ دیا کیجئے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ میں شکر گزار ہوں اس جلسہ کمیٹی اور اس مدرسہ عائشہ اکیڈمی کا، جو اتفاق سے میری مسجد کا نام بھی عائشہ ہے اور اس جامعہ کا نام بھی عائشہ کی طرف نسبت ہے، تو کیوں نہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہم سب کی پیاری اماں حضرت عائشہ کی سیرت ہی سے بات شروع کی جائے۔ ویسے میری ذمہ داری یہ ہے، اس مدرسے کے مدیر اعلیٰ جناب حضرت مفتی القاص صاحب دامت برکاتہم، جنہوں نے اپنے خون جگر سے خون دل سے اس گلشن کو سجایا سنوارا پروان چڑھایا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جہاں پر کچھ نہیں تھا وہاں پر انہوں نے بہت کچھ کر کے دکھایا، اور اس سنگلاخ علاقے میں جہاں پر عورتوں کو عالمہ بنانا تو بہت دور کی بات ہے، حافظہ بنانا تو بہت دور کی بات ہے، بکری اور کھیت کھلیان سے فرصت نہیں تھا، وہاں سے ان بچیوں کو نکال کر کے حضرت نے آج عالمہ کے پوسٹ پر جو ہے ان بچیوں کی ندا پوشی ہوئی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت مفتی القاص صاحب اور ان کے رفقاء اور ان کے مدرسے کے تمام اساتذہ کو کہ جنہوں نے پورے محنت اور لگن کے ساتھ اس جلسے کو سجایا، اس مدرسے کو سجایا۔ آج جو ہم اس جلسے کا تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ جلسہ ایسے ہی نہیں سجا ہے میرے بھائی۔ آپ اپنے بچے کی شادی کرتے ہیں، رات دن کی نیند حرام ہو جاتی ہے، پورا خاندان آپ کا ساتھ ہوتا ہے، کوئی کارڈ بانٹنے جا رہا ہے، کوئی بھینس خریدنے جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اس کے باوجود لڑکی کے ابا سے پوچھئے کیا حال ہے، کہ مت کہیے 3 دن سے سونے کو نہیں ملا۔ اتنا بڑا اجلاس، اتنے دور دراز سے علماء کو بلانا اور سارا انتظام کرنا، آپ باہر کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ کو تو اندر آ کے بیٹھ کر کے مبارکباد دینی چاہیے کہ مولانا القاص صاحب، مفتی صاحب، آپ نے عین جوانی کو اس مدرسے میں لگایا ہے، ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے قدم سے قدم ملا کر کے آگے بڑھیں گے، اس مدرسے کو آگے بڑھائیں گے، مگر نہیں، آپ کو تو پاپڑ کھانا ہے، آپ کو تو جو ہے روڈ کو جام کر کے دکانوں میں مزے لینا ہے، کسی عالم کی بات سننے کے لیے آپ تیار نہیں۔ جب آپ کو سننا ہی نہیں ہے تو پھر کیوں بلاتے ہیں؟ باسکوٹا اتنا بڑا گاؤں، میرے خیال سے کم 5-7 بھینس تو آج خالی ہو گیا آپ لوگوں نے، کھائے کہ نہیں؟ اور دیا کیا آپ نے جلسے کو؟ 5-7 آدمی آنی بیٹھے، بچوں کو بیٹھا دیا آپ نے۔ رائے پور سے اتنے بڑے اللہ والے
اس مدرسے کو تو دور کی بات ہے، وہاں کے جنگل کو دیکھو گے تو اللہ یاد آئے۔ ہمارے اکابرین فرماتے کہ خانقاہ رائے پور کے جھاڑیوں کے پتوں سے اللہ اللہ کی آواز آتا ہے، وہاں سے حضرت کو بلایا گیا ہے آپ کی دعا کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے، مگر آپ ہے کہ اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں اور گھروں سے کسی طرح نکل کے آئے، اور اس میں کسی حد تک ہماری ماں بہنیں بھی ذمہ دار ہیں۔ ایک جگہ پر ایک جلسہ ہو رہا تھا، عورتوں کے طرف سے ایک پرچی آئی، عبداللہ کے ابا کو جلدی گھر بھیجیے اس لیے کہ گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر نظامت فرما رہے تھے ہمارے مولانا منور صاحب، انہوں نے جب مائک میں اعلان کیا کہ بھائی باس کوٹا کے عبداللہ صاحب کون ہے، جلدی گھر جائیں، ان کے گھر میں کوئی ایمرجنسی آ گیا۔ وہ بیچارہ ہڑبڑا کے کھڑا ہوا، دوسرا پرچی فوراً ایک بچہ دوڑ کے لے کے آیا کہ نہیں اعلان کیجئے کہ کچھ نہیں ہوا، ان کو بیٹھنے بولیے۔ بولے بھائی کیا ماجرا ہے بھائی، ابھی تو آپ نے اعلان کرایا کہ میں نے کچھ نہیں، ہم دیکھنا چاہ رہی تھی کہ وہ جلسے کے بہانے سے کہیں اور تو نہیں گیا۔ کچھ نہیں آیا سمجھ میں، کیسے آئے گا؟ بھینس کا گوشت کا ہے، بھینس کے آگے بین بجائے تو کیا ہوگا؟ بہرحال چلیے بات شروع کرتے ہیں، کیونکہ میری ذمہ داری کچھ اور ہے۔ حالات حاضرہ اور امت مسلمہ کے حالات، یہ بہت کٹھن موضوع ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے، آئیے میں آپ کو اسی کیونکہ میرا اپنا مزاج یہ ہے کہ موضوع سے ہٹنے کی عادت نہیں ہے، حضرت نے کہا ہے، مگر کیونکہ دل میرا ہمیشہ بار بار یہ کہتا ہے کہ ماں عائشہ کے بغیر یہ مضمون مکمل نہیں ہوگا، تو آئیے میں اپنے ماں عائشہ طیبہ طاہرہ سے بات آنی شروع کر کے بتاتا ہوں۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حیات ہے، آپ کی زندگی میں آپ نے جو خدمات کیے ہیں اس کا کوئی جو ہے دنیا میں مثال نہیں دی جا سکتی۔ میرے یارو، میری ماں بہنیں، تم بھی سنو اور اچھی طرح سنو۔ ایک بیوی کا فرض کیا ہے اور ایک شوہر کی ذمہ داری کیا ہے۔ ماں عائشہ کی جب شادی ہوئی، بچپنا تھا، کھیلنے کودنے کی عمر تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آٹا گوند رہی تھی، گوندتے گوندتے آٹے ہی میں سو گئی، آٹے میں سو گئی، بچی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لائے تو دیکھے ماں عائشہ سوئی ہوئی ہے اور پڑوس کی بکری آ کر کے اس آٹے کو کھا چکی ہے، اس آٹے کو کھا چکی۔ ذرا اندازہ لگائیے، جس گھر میں آٹا نہ ہو، آپ جانتے ہیں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دو اسودین سے مہینے مہینے گزر جاتے، وہی ماں عائشہ فرماتی ہے ہمارے یہاں ایک چاند نکلتا، پھر دوسرا چاند نکلتا، مگر دو اسودین کے علاوہ، دو کالی چیزوں کے علاوہ دو گھروں میں اور کچھ نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ ہم کھجور کھا کے پانی پیتے، کھجور کھا کے پانی پیتے، دن اور رات یہی رضا، نہ کھانے کی توفیق ہوتی، نہ گوشت نہ چکن نہ مٹن، کچھ نہیں، بلکہ مہینے مہینے گزر جاتے۔ اس گھر میں بکری نے آٹا کھا لیا ہو، شوہر بھوکا باہر سے آیا ہو اور بیوی کو سوئی پڑی ہو تو کیا عالم ہوگا؟ مگر میرے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ ماں عائشہ جو ہے لیٹی ہوئی ہے اور پڑوس میں بکری آٹا کھا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ صدیقہ کو اور لٹا دیا اور اس بکری کو ہٹایا اور کچھ نہیں کہا۔ میرے بھائیوں، اگر آج کا کوئی نوجوان ہوتا اور ایسا کوئی معاملہ ہوتا، اسی وقت وہ کہتا قاضی اسرار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی تجھے میں 3 طلاق دے رہا ہوں۔ یہ معاشرہ
ہمارا معاشرہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ کر کے، ماں عائشہ صدیقہ نے پیالہ اٹھایا، یہ میری بچیاں آج بخاری کا رضا لے چکی ہے، بخاری کا سند لے چکی ہے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی بھی ہوگی، ایک طرف میرے آقا ہے، ایک طرف جو ہے ماں عائشہ ہے، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے ماں عائشہ نے پیالہ، گلاس نہیں ہوتا تھا، مٹی کا پیالہ ہوتا تھا، اس مٹی کے پیالے کو اٹھایا اور ماں عائشہ نے پانی پیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ تھوڑا پانی اس میں بچا کے رکھو۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا بچا کے رکھو۔ ماں عائشہ نے بچا دیا، جیسے ہی بچایا اللہ کے نبی نے اس کو اٹھایا، اس کٹورے کو ایسے گھما رہے ہیں، ایسے پیالے کو گھما رہے ہیں، اللہ کے نبی گھما رہے ہیں۔ ماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ باس کوٹا والوں سنو، یہ سیرت ہے۔ ماں عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کیا سرچ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم نے ہونٹ کہاں سے لگائے، تم نے جہاں سے ہونٹ لگائے وہیں سے میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ یہ پانی بڑا میٹھا ہے مگر تمہارے ہونٹ لگنے کی وجہ سے اور میٹھا ہو گیا۔ نوجوان کہیں گا اچھا یہ تو بڑا مزے کا معاملہ مل گیا، یہ تو ہمارے واٹس ایپ اور فیس بک میں کام آئے گا، ہے نا؟ یہ مولوی اچھا چیز دیکھے گیا کیوں؟ بیوی سے محبت کرنے کے لیے، دوسرے کی بیوی سے نہیں۔ آج کا نوجوان ماں سے بات نہیں کرتا، باپ سے بات نہیں کرتا، مگر گرل فرینڈ کے پیچھے رات لگا رہتا ہے، پوری رات گزار دیتا ہے۔ غلطی سے کسی عورت کا مسکال، کسی آواز نوجوان کو آ جائے، وہ نوجوان بار بار فون کر کے تنگ کرتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ لڑکی کی بھی تربیت عائشہ اکیڈمی میں نہ ہوئی ہو تو وہیں سے دونوں کا کانٹا فٹ ہوتا ہے اور پھر دونوں منہ کالا کر کے ہمارے علاقے سے بھاگ کے دلی بمبئی چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ واقعات نہیں ہو رہے؟ اے نوجوانوں تمہاری زندگیاں یہ موبائل، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ انسٹاگرام سے تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ ارے تم تو محمد رسول اللہ کے دیوانے ہو، تم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں وہ شریعت دی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنریل، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے سے لشکر جرار کے جا رہے تھے اور وہاں کے یہودیوں نے دیکھا کہ نہیں مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنا ہے۔ انہوں نے دونوں طرف سے یہودی لڑکیوں کو مادرزاد لگا کر کے کھڑا کر دیا۔ وہ لوگ اپنا ڈھول تاشے لے کر کے کھڑے ہو گئے، ادھر بجانا شروع کر دیا۔ مسلمان کا لشکر وہاں تک پہنچا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا رک جاؤ، آگے نہیں جائیں گے۔ انہوں نے قاسم بھیجا مدینہ طیبہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، حضرت عمر سے کہا اے امیر المؤمنین مسئلہ ایسا پیش آ گیا ہے، ہم چاہے تو کفار کے لشکر کو تہہ کر دے، مگر حالات یہ آ گئے کہ انہوں نے چال چلی ہے اور چال یہ چلی ہے کہ وہ لوگ جو ہے ہمارے اوپر اب جو ہے یہ حملہ کر رہا ہے کہ وہ لوگ ہمارے ایمان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اے امیر المؤمنین مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا اے باس کوٹا گوبندپور اور اطراف و اکناف سے آنے ہوئے تمام مسلمانوں، امیر المومنین نے فرمایا کیا کہا؟ اے لشکر کے ذمہ دار
सारे लोगों को जमा करो और एक कुरान की आयत सुना दो। कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दूना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना। ऐ मुसलमानों, अपनी निगाहें नीची कर लो। ये कुरान की आयत पता नहीं हम लोग हर साल रमजान में सुनते हैं, गैर रमजान में सुनते हैं, मगर कभी हमें समझ में नहीं आता। इस आयत ने ये असर किया कि वो सारा लश्कर गुजर गया, किसी ने एक ने भी आंख उठा के नहीं देखी। वो यहूदी औरतें जो हजारों की तादाद में थी, वो आखिरी लश्कर जब गुजर रहा था तो वो औरतें छतों से कूद कूद के नीचे गिरने लगी और कहने लगी, ओ मुसलमानों, तुम कौन से पत्थर से बने हो, तुम कौन से मिट्टी से बने हो कि तुम अंधे तो नहीं हो, तुम बहरे तो नहीं हो, तुमने देखते क्यों नहीं? तो आखिर का लश्कर मुंडी नीची करके, निगाहें नीची करके कहता है, ओ मेरी बहन, ओ मेरी माँ, ओ मेरी बेटी, हम कैसे तुम्हें देखे? हम सब कुरान सुन के आए, हम सब ने कुरान सुना है। कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दूना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना। फरमाया कि ऐ मुसलमानों, तुम जब रास्ता चलो तो अपनी निगाहें नीची कर लो। जब सामने से कोई टक्कर मारने के लिए आए, सामने से ऑफर आ रहा आई लव यू का, आई लव यू, आई लव यू मॉम से कर सकते हो, आई लव यू डैड से कर सकते हो, आई लव यू अपने वाइफ से कर सकते हो, मगर आई लव यू गैर औरत से नहीं कर सकते। जब सामने से ऑफर आ जाए, फिर तुम्हारा क्या होना चाहिए जवाब? तुम्हारा ये जवाब होना चाहिए कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीवाना हूँ, मैं अल्लाह के रसूल का मस्ताना हूँ, मैं तुम्हें ऐसी वैसी चीजों के तरफ नहीं जाने दूंगा। और जब मर्द तैयार होता है तो फिर औरतें तैयार होती हैं। इसीलिए आपने कुरान मुक़द्दस की 22वें पारे को तिलावत कीजिए। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात वल क़ानितीना वल क़ानितात वस सादिक़ीना वस सादिक़ात वस साबिरीना वस साबिरात वल ख़ाशिईना वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिक़ीना वल मुतसद्दिक़ात। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐ मर्द मुसलमानों और औरत मुसलमानों, और ऐ रोजा रखने वाली मुसलमानों, ऐ रोजा रखने वाले मुसलमानों, रोजा रखने वाली मुसलमान औरतों, सबको एक ही सप में खड़ा करके कह दिया कि जितनी जरूरी मुसलमानों के लिए मर्द की है, जितनी जिम्मेदारी मर्द की है, इतनी ही जिम्मेदारी औरतों की है। और औरतों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया कि एक मर्द कमाने के लिए बाहर जाता है, मगर औरत अगर घर में रह करके अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले और अपने बच्चों की देखभाल कर ले, मर्द जिहाद में जाके जो सवाब कमाता है, औरत को बच्चा पालने से वो सवाब मिलता है। एक बार कहिए सुभान अल्लाह। समझ में कुछ आ रहा है? चलें आगे या कल के लिए छोड़ें? कल भी चलना है, कल भी है ना आपके गोविंदपुर में जलसा, कल फिर भैंस का इंतजाम होगा। मेरे भाइयों, इसलिए मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूं कि आजकल की सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारी नौजवान नस्लों की तबाही और बर्बादी चल रही है। और ये तबाही और बर्बादी क्या है कि आजकल का नौजवान औबाश से औबाश होता जा रहा है। दिल्ली और मुंबई ने हमें पैसा तो दिया, हमें दौलत तो दिया, हमारे घर तो बिल्डिंग के बन गए, हमारे घरों के अंदर छतें तो आ गई, हमारे घरें आरसीसी के तो बन गए, मगर ईमानी ग्राफ कमजोर से कमजोर होता जा रहा है, कमजोर से कमजोर होता जा रहा है। पहले का लोग गुर्बत में जिंदगी गुजारते थे, मगर ईमानी हालात में बहुत मजबूत थे, पहाड़ जैसा ईमान था। औरतों का भी और मर्दों का भी, औरत भी अपने दामाद के साथ
میں نہیں آتے. آج کل تو ماشاءاللہ کیا کرتا ہے شوہر بیچارہ سیمنٹ کا بوری سر پہ لاد کر کے 10 منزلہ بلڈنگ کے اوپر چڑھ کر کے پیسہ بچا بچا کر کے بیوی کو فون پہ گوگل پہ نیٹ کے ذریعے سے بھیجتا ہے اور بیوی دوسرے کے موٹر سائیکل میں بیٹھ کر کے باہر سوئی جا رہی ہے. باہر سوئی جا رہی ہے اور باہر سوئی تو باہر سوئی. یہاں تک پتا چلا کہ بیچارہ وہ مرد اپنے جان کو ہتھیلی میں لے کر کے دلی بمبئی میں کما کما کر کے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال کر کے اپنے گھر کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی بیوی یہاں گھر کو تباہ و برباد کر رہی ہے. 2 بچے کی ماں غیر مرد کے ساتھ بھاگ کے چلی جا رہی ہے. نہ نکاح ہوتا ہے, نہ کھلا, نہ طلاق, نہ نکاح, کچھ نہیں. دونوں حرام کاری میں لگے ہوئے, حرام کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. یہ حالات سے ہم گزر رہے ہیں میرے بھائیوں. اس لیے ضرورت پیش آئی مفتی القاص کو کہ وہ ایسے مضامین کا انتخاب کرے تاکہ علاقے کے حالات سامنے آئے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے ہر بچے کو اپنے مدارس میں بھیجو, اسے پتا چلے ماں کا مقام کیا ہے, باپ کا مرتبہ کیا ہے, بہنوں کا حق کیا ہے, بھائیوں کا حق کیا ہے, پڑوسی کا حق کیا ہے, راستے کا حق کیا ہے. ایک پکا مسلمان ہوگا تو ہر چیز کا خیال رکھے گا, اور اگر پکا مسلمان نہیں ہوگا تو وہ کسی کا بھی خیال نہیں رکھے گا. آپ جانتے ہیں نوجوان اپنی سالی سے 1 گھنٹہ بات کرتا ہے, اپنی ماں سے 2 باتیں نہیں کرتا. ماں صبح سے شام تک موبائل کرنے کے طرف میں رہتی ہے کہ شاید میرے بچے کا فون آئے گا, اب فون آئے گا. اگر خدا نہ خواستہ ماں کا دل برداشت نہیں ہوا, ماں نے ادھر سے رنگ کر دیا, بیٹا بمبئی میں آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا, فون بجا, دیکھا کہ ماں کا فون ہے, فوراً لال بٹن دبا کے اس کو کٹ کر دیتا ہے. ماں کا دل تڑپنے لگتا ہے, پتہ نہیں میرا بیٹا کس حال میں ہے, فون نہیں اٹھا رہا ہے. باپ کو رکھتے ہوئے اسی موبائل کو لے کر باسکوٹ آ کے کسی دکان میں جاتا ہے, بیٹا ذرا میرا موبائل کو دیکھنا, اس موبائل میں میرے بیٹے کا صبح سے فون نہیں آ رہا ہے, ذرا دیکھو تو صحیح فون کیوں نہیں آ رہا ہے. وہ میکینک کھول کے دیکھتا ہے, ادھر ادھر کر کے کہتا ہے بھائی ابا جان موبائل تو اچھا ہے, انہوں نے شاید فون نہیں کیا ہوگا. نہیں نہیں, میرا بیٹا تو فون ضرور کرتا ہے. میرے حال اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ اس نے فون کر دیا تو ادھر سے کڑکدار آواز میں آتی ہے, بڑھیا تجھے اور کوئی کام نہیں ملتا, بار بار فون کرتی ہو, تجھے معلوم نہیں کہ میں آفس میں بیٹھا کام کر رہا ہوں, ڈسٹرب مت کیا کرو. ان حالات سے آج ہمارا علاقہ گزر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کو آپ نے کمانے کا مشن تو بنایا, محمد کا غلام نہیں بنایا. اگر آپ نے اس بچے کو محمد کا غلام بنایا ہوتا, میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لشکر جرار لے کر کے آخری حجۃ الوداع میں آ رہے ہیں. تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی جماعت ہے. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے مدینے سے چلتے ہیں. چلتے چلتے جو حاجی گئے انہیں پتا ہوگا مدینے اور مکے کے بیچ میں ایک مقام ہے جس کا نام مقام ابوا ہے. اس مقام ابوا کی طرف آئے, میرے آقا نے لوگوں کو کہا تم یہی روکو, اپنی سواری کو لیے اور ایسے پہاڑی کے طرف چڑھنے لگے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تم یہی رکو, ہم آتے ہیں. اللہ کے نبی اس پہاڑی کے چھوٹی سی ٹیلے پہ چڑھتے ہیں. وہاں جا کے دیکھتے ہیں ایک جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو گھٹنے سے لگا کر کے ایک پتھر کے گول میں بیٹھ کے بلند ہو رہے ہیں. صحابہ سے برداشت نہیں ہوا, صحابہ حاضر ہو گئے, کہنے لگے اب میرے آقا اے اللہ کے نبی ہم سب کے بابا آپ پر قربان ہو جائے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو گر گیا, روتے ہوئے کہنے لگے اے میرے یارو, اے میرے پیارو, میری عمر 7 سال کی تھی. اس 7 سال کی عمر میں
मैं इधर से नानी के घर से अपने अब्बा के घर जा रहा था, इसी जगह पर मेरी माँ बीमार हो गई, माँ को बुखार आया, उसी बुखार के आलम में हजरत आदम का इंतकाल हो गया। 7 साल में मैंने अपनी माँ को खोया है, उसका दर्द आज मेरा जिंदा हो गया है। ऐ मेरे यारों, ऐ सवालात सहाबाए किराम की जमात को, आज मैं अपनी माँ के पास रहना चाहता हूँ, माँ के कब्र के पास रहना चाहता हूँ। हदीस यहाँ के पढ़ लेना, मेरे आका ने पूरी रात अपनी माँ के कब्र के पास सो के बैठ के गुजारा है, माँ को याद करते करते रो रहे हैं, पूरी रात गुजर गई। और मेरे यार, अगर तुमने अपने बच्चों को मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बनाया होता तो तुम्हें तुम्हारे बच्चे नहीं सताते। तुमने बच्चों को मुसलमान नहीं बनाया, कमाने का मशीन बनाया। आओ आगे की बात बताओ। जब पूरी रात गुजर गई, फिर मेरे आका ने फरमाया, अरे मेरे यारो सुनो के काश आज मेरी मां जिंदा होगी और मैं हरम में अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध लिया होता, इशा की नमाज पढ़ रहा होता, नफिल नहीं, अव्वाबिन नहीं, तहज्जुद नहीं, का इशा की नमाज पढ़ने के लिए मैंने अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध लिया होता, और पीछे से मेरी अम्मी जान कहती, ऐ मोहम्मद इधर आओ, मैं फर्ज नमाज की नियत तोड़ देता, माँ के कदमों में चला जाता। नौजवानों, अपनी माँ को सताने वालों, अपने बाप को घर से बाहर निकालने वालों, तुम किस तरीके का नौजवान हो कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बाप रोते हैं और तुम्हें तरस नहीं आता। अरे मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुआ जन्नत का वनारु, वही तुम्हारी जन्नत है, वही तुम्हारी दोज़ख है। अभी आने वाला महीना रमजान का है, रमजान मुबारक में मेरे आका ने फरमाया, इस महीने में मेरे आका ने फरमाया, हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसकी जिंदगी में रमजान आ जाए और इबादत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक न बना ले। कैसे बनाएंगे? रमजान में खाली रोजा रख लिया तो बस, रोजे के साथ साथ हम गिबत में लगे रहे, रोजे के साथ साथ हम दूसरे का खेत का आल छाट छाट करके कम करने लगे। अरे जब तुम्हारा 1 बीघा से पेट नहीं भर रहा है तो 4 उंगली से पेट भर जाएगा। पहले खेतों के आल से हम लोग साइकिल चलाते थे, आजकल खेतों के आल में जाते हैं तो लगता है कि पुल सिरात की प्रैक्टिस कर रहे हैं, गिर जाते हैं, चल नहीं पाते। जितना बूढ़ा उतना आल छटुआ हो रहा है। अरे कमर में तेरा पांव लटका हुआ है, तू आल छाट करके अपने खेत को बढ़ावा है। तुझे नहीं पता कि 1 इंच अगर जमीन किसी का दबा के खाओगे तो सातों जमीन का पाप बना करके तुम्हारे गले में डाल दिया जाए। मेरे अजीजों, इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो, इंस्टाग्राम और फेसबुक के चक्कर में मत रहो। एक मैसेज को टाइप करके 10 लड़कियों को मत भेजो। आजकल का नौजवान क्या करता है, अपने 10 गर्लफ्रेंड को एक ही लाइन में रखता है, एक मैसेज लिखता है, आई लव यू, आई मिस यू, आई, वो सारे अल्फाज लिख करके सबको एक साथ सेंड कर रहा है। ये लड़की भी पढ़ रही, वो लड़की भी पढ़ रही, वो लड़की भी पढ़ रही, और सोच रहे कि शायद ये लड़का सिर्फ मुझे चाहता है, ये लड़का शायद मुझे चाहता है। वो लड़की इसकी भी अम्मी निकली, वो लड़की ऐसी 10 नौजवान को फंसाया हुआ होता है। और कभी कभी तो ऐसा है 2 सगे भाई को एक साथ फंसा देती है, दोनों भाई एक ही लड़की के पीछे। कभी कभी मुलाकात हुई तब पता चला कि यार जिसके लिए मैं गुलाब का फूल पेश कर रहा था, मेरा बड़ा भाई भी उसी के लिए गुलाब का फूल खरीदा। इसलिए नौजवानों, आपकी जवानी इस्लाम का काम आएगा इंशाअल्लाह। आपकी जवानी इस्लाम के लिए है। आइए मैं आगे की बात बताऊं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कड़ियल जवान है, कड़ियल जवान है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद एक वाक़या सुनाते हैं।
ایک بار میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، حرم کے طرف جا رہے ہیں، اور میں بھی سوچا کہ آج ذرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مذاق اڑاؤں گا۔ پیچھے ہو لیا، کان کھول کر کے سننا، ادھر ادھر مت کرو۔ اللہ کے نبی آگے آگے، میرے آقا محمد رسول اللہ آگے آگے جا رہے ہیں، حضرت عمر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے میرے آقا حرم میں پہنچے، اللہ اکبر کی نیت باندھے، باندھنے کے بعد پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اس کے بعد پڑھتے الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة۔ جیسے ہی یہ آیت شروع کیے تو حضرت عمر کے کانوں میں رس گھلتا ہوا۔ حضرت عمر کیونکہ پڑھے لکھے تھے، زمانہ جاہلیت میں تھے، مگر پڑھنا اور لکھنا دونوں جانتے تھے، قرآن سمجھ گئے۔ سمجھتے ہی کہنے لگے دل میں خیال آیا۔ سنو، حضرت عمر کے دل میں خیال کیا آتا ہے؟ کہتا ہے یہ تو شاید کوئی شاعر کا کلام پڑھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ یہ سورت جیسی تلاوت کی الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، تو حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ یہ شاعر کیا ہے؟ یہ شاعر کوئی شاعر کا کلام ہے، قافیہ مل رہا ہے، ردیف بھی مل رہا ہے۔ تو حضرت عمر کے دل میں جیسے ہی خیال آیا، اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، میرے آقا کی زبان سے نکلا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ۔ اے عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر کا کلام نہیں، یہ شاعر کا کلام نہیں۔ عمر نے بھی دل میں سوچا، اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا، کہا عمر یہ شاعر کا کلام نہیں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد یہ واقعہ انہوں نے سنایا، کہا کہ میں نے دل میں سوچا محمد صرف شاعر نہیں، یہ کاہن بھی ہے۔ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنا ہے، گنجن چلے جانا، آپ کو مل جائے گا۔ کاہن یعنی کچھ الگ کچھ باتیں بتا دینا۔ فوراً اللہ کے نبی نے کہا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ۔ اے عمر تو کیا سوچتا ہے کہ یہ شاعر کا کلام؟ کیا تو سوچتا ہے یہ کاہن کا کلام؟ نہیں۔ پھر فوراً کہا کہ اب حضرت عمر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو میں دل میں سوچتا تھا کہ یہ شاعر کا کلام، میں ابھی یہ سوچتا تھا کہ آپ کاہن، مگر یہ دونوں کی نفی آپ کر رہے تھے، پھر یہ کیا ہے؟ تو بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ تمام رب کے عالمین کا جو رب ہے ان کے طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے۔ میرے دوستو، حضرت عمر جب ایمان لائے، نوجوانوں ذرا سننا، دل تھام کے سننا، ابھی چند لوگ مسلمان ہوئے، 39 مسلم، only 39۔ کتنے؟ پورا دنیا کافر، پوری دنیا کافر، صرف پوری دنیا میں 39 مسلمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں چھپ چھپا کر کے نماز پڑھتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ حضرت عمر مسلمان ہوئے، لمبا واقعہ ہے، ادھر نہیں لے جاؤں گا کیونکہ ہمارے ناظم صاحب نے کہا کہ 10 منٹ میں آپ بات ختم کر دیجئے، اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے۔ پتہ چلے قیامت آنے والی، کوئی غلط کام کرے گا نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو یاد رکھنا کہ ہم سب کے لیے قیامت کی گھڑی بالکل قریب ہے، اس لیے آج کے بعد ہر انسان یہ سوچے کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، گناہ والی زندگی سے توبہ اور اچھے اعمال کرنے کی آج سے اسٹارٹنگ شروع کر دوں گا، تو آپ کا جلسہ بھی کامیاب، آپ کا مدرسہ بنانا بھی کامیاب، ہمارا آیا بھی کامیاب۔ اور اگر آئے اور
اور کان کا عیاشی کر کے چلے گئے، آپ نے نیت نہیں کی تو یہ جلسہ کرنا بیکار ہے۔ نیت کرنے کی انشاءاللہ ہر آدمی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا، اٹھائیے سب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبھی لوگ کریں گے۔ پہلے پڑھنا سیکھیں گے تب نہ کریں گے بھائی، پڑھنا نہیں سیکھیں تو کیسے کریں گے؟ پہلے شب بارات میں ہم لوگ دیکھتے تھے، شب بارات آتے ہی ہر گھر سے قرآن کی بھینی بھینی آواز آتی تھی اور اگربتی کی خوشبوئیں آتی تھی۔ اب مسلمان لوگ اتنے ماڈرن ہو گئے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ خوشبو ہے، نہ کچھ ہے، کچھ نہیں۔ اب تو صرف اور صرف فیس بک اور انسٹاگرام۔ نوجوان، ہر نوجوان صبح سے شام تک اسی کا دودھ نکال رہا ہے، اسی کا دودھ نکال رہا ہے۔ بھائی تو کون سا فیس بک پہ لگا ہوا ہے؟ کیوں اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ تیری زندگی تو قرآن میں گزرنی چاہیے تھی، اس لیے آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ آج سے ایک بھی نماز ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم کوئی گناہ والا عمل نہیں کریں گے اور ہم اچھے اعمال کی طرف جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بہرحال حضرت عمر کا واقعہ میں سنا رہا تھا۔ اس جلسے کا آخری خطیب عارف باللہ یہاں تشریف لا چکے ہیں، جن کے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ وہ اس علاقے سے آئے ہیں جن علاقے کا میں کسی سے تمثیل ہی نہیں دے سکتا۔ میرے ہاتھ حضرت عمر کا واقعہ بیان کرتے اپنی بات ختم کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد نوجوانوں، تم سے کہہ رہا ہوں، اسلام کو تمہاری جوانی کی ضرورت ہے۔ بوڑھوں سے کام نہیں چلے گا، بوڑھوں کے بیچارے کے گھٹنے میں درد ہے، صحیح سے رکوع نہیں کر پاتا، صحیح سے سجدے میں نہیں جا پاتا، پڑھنا چاہتا ہے زبان رکنی ہے۔ نوجوان جس قوم کا بیدار ہے وہ قوم بیدار ہے۔ ارے خالد بن ولید پیدا ہوئے، پورے علاقے میں انہوں نے اسلام کو پھیلا دیا۔ حضرت عمر مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ باطل ہے، وہ کھلے عام میدان میں گھومتا ہے، ہم حق پر ہیں، پھر بھی ہم گھروں میں چھپے نہیں۔ آج کے بعد نماز کعبۃ اللہ کے ذہن میں ادا ہوگی، سب کے سامنے ادا ہوگی۔ عمر اب اسلام لے آیا ہے۔ اے نوجوانوں، تمہاری ضرورت ہے، تم اسلام کا دامن کو تھام لو۔ یہ اسلام کو پھر حضرت عمر کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، حضرت عمر سارے صحابی کو لے کر کے، میرے آقا بھی آئے، سارے صحابی کو لے کے سامنے آئے اور آنے کے بعد اعلان کیا، اور مکہ والو سن لو، عمر بن خطاب اب مسلمان ہو چکا ہے۔ جس کے ماں نے دودھ پلایا ہے وہ سامنے آ جائے، جو اپنی بیٹی کو، جو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے وہ سامنے آ جائے، ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ ایک وہ دن تھا اور ایک آج کا دن ہے۔ آج تم پیڑوں میں جاتے ہو، تمہیں مار دیا جاتا ہے، آج کمانے کے لیے پردیس جاتے ہو، تمہیں گھر پہ مار دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اور ایمان کمزور ہونے کی علامت اور وجہ یہ ہے کہ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے، مدارس سے دور ہو گئے، اللہ والوں سے دور ہو گئے، علماء سے دور ہو گئے۔ اگر ہمارا تعلق کسی اللہ والے سے ہو جائے، کسی مدرسے سے ہو جائے، تو ہم چاہے مٹھی بھر ہو مگر ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے گا۔ بہرحال میرا وقت ہو چکا ہے اور میں معذرت کے ساتھ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ انشاءاللہ کل کے جلسے میں پھر آپ سے میری ملاقات ہوگی، اور کل انشاءاللہ پھر تسلی سے ہم سب بات کریں گے۔ ایک شعر سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے اور ایک اعلان کر دو، ہمارے علاقے میں اس وقت قادیانی اور شکیلیت اور گوہر شاہی اور دوسرے باطل فرقے سر اٹھا رہے ہیں۔ نوجوان لوگ جو باہر دلی بمبئی کمانے جاتے ہیں، ان بیچاروں کو ایمان کا پتہ نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ وہاں سے متاثر ہو کے آتے ہیں۔ اس کے لیے دارالعلوم بگورہاٹ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں علماء نے سر جوڑ کے بیٹھ کر کے انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ 9 تاریخ کو پیر کے دن
مغرب سے عشاء تک ایک جو ہے اہم اجلاس وہاں پر ہوگا دارالعلوم کی جامع مسجد کے اندر. آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے قیمتی وقت نکال کر کے اپنے ایمان کے حفاظت کے لیے وہاں ضرور جائیے گا. اسلام میں داخل ہونے کا ایک راستہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو ایمان میں داخل ہو جاؤ گے. مگر نکلنے کے بہت سارے راستے ہیں, بہت سارے راستے ہیں, تفصیل سے میں بھی نہیں بتا سکتا. بے شمار راستے ہیں اسلام سے نکلنے کے. آج کل کا نوجوان کھیلتے کھیلتے اسلام سے نکل جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یصبح مؤمنا ویمشی کافرا, کہ وہ صبح مومن ہوگا شام میں کافر ہو جائے گا, شام میں مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا. آج اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم, زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم. جو صحابیوں نے رکھا تھا وہ ایمان رکھتے ہم. کاش جو صحابیوں نے رکھا تھا وہ ایمان رکھتے ہم. ادب سے چومتی دنیا ہمارے ہاتھوں کو ساحب. نوجوانوں یہ آپ کے لیے شعر ہے, یہ میرے لیے بھی ہے. ادب سے چومتی دنیا ہمارے ہاتھوں کو ساحب. موبائل کی طرح ہاتھوں میں اگر قرآن رکھتے ہم, موبائل کی طرح اگر ہاتھوں میں قرآن رکھتے ہم. آج ہر وقت موبائل ہمارے سے چپکا رہتا ہے. موبائل نہ ہو تو لگتا ہے پتہ نہیں کچھ کھو گیا ہے, مگر سالوں گزر جاتا ہے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. قرآن کے اوپر دھول جمع ہوا رہتا ہے, اس کو کبھی نہیں دیکھتے. مسلمانوں یہ آنے والا مہینہ قرآن کا بھی ہے, رمضان کا بھی ہے, اس لیے ابھی سے قرآن کی تلاوت کی عادت ڈال لو. قرآن سے اپنا علاج کرا لو. قرآن بتائے گا تمہیں, جگہ جگہ پر بتائے گا تمہاری علاج کیسے ممکن ہوگا. یہ قرآن ہی کر سکتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر میں نے کوئی غلط بات کہی ہے آپ کے سامنے میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ. میں توبہ کرتا ہوں آپ کو گواہ رکھ کر کے. اللہ مجھے معاف فرمائے, اور اگر صحیح کہا ہے تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.